شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کے بابرکت دن سب کام چھوڑ کر سب لوگ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ آج کی قسم ہر مقصد پورا ہو کر رہے گا، دل میں جو مراد ہوگی پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آج محرم کے بابرکت دن جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بنے گا۔ یہ موقع پھر سال بعد ملتا ہے، جلدی کر لو۔ آج محرم کے اس بابرکت دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا باکمال عمل آپ کے حوالے کروں گا جسے پڑھنے والا آج تک کسی حالت سے محروم نہیں رہا۔ اتنا طاقتور وظیفہ، اتنا باکمال وظیفہ کہ جسے پڑھنے والا عرش الہی پر بیٹھے رب سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایسا موجود ہے، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا ایسا موجود ہے جو اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں میں بندش کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھ لیں۔ دور حاضر میں اہل اسلام کی پریشانیوں کی عمومی وجوہات، دین سے دوری، اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، اللہ کی ناراضگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور سنت کی خلاف ورزی ہے۔ بقا کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر فنا ہونے والی دنیا کو پوجا، نفس پرستی، اللہ کی رضا کی بجائے اپنی منشا اور رضامندی کے حصول کی کوشش، کتاب و سنت کو خود پر نافذ کرنے کی بجائے اسلام کو اپنی مرضی کے زاویے سے دیکھنا، اپنی سہولت کے لیے دین میں نرمی اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش اور اصلاح کرنے والے سے یہ امید رکھنا کہ وہ ہماری سوچ کے مطابق دین اور شریعت کو بیان کرے۔ درجل شریعت آداب زندگی اور مسائل انبیاء کرام علیہم السلام، اصحاب علیہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کے بجائے اپنے اصطلاحات کو متعارف کروانا اور پھر اس پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، یہ وہ تمام مسائل ہیں جنہوں نے اہل اسلام کی زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں، سیاسی مسائل کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں انفرادی طور پر ہم بھی مجرم ہیں اور امت کی قیادت بھی شریک ہے۔ روحانی علاج کے سلسلے میں دنیا بھر میں موجود بہنیں اور بھائی کام کرتے ہیں۔ اکثریت کا مسئلہ ذہنی پریشانی اور بے سکونی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جب شیطان ذہن پر حاوی ہوتا ہے تو بیوی کے جھگڑے، نافرمانیاں، نماز میں دل نہ لگنا، کاروبار میں بے برکتی، شادی اور نکاح میں رکاوٹ، صحت کی خرابی، دماغی کیفیت میں رد و بدل اور بہت کچھ۔ جب کسی کے دل سے رحمت اٹھ جائے، احکام الہی کے خلاف ورزی شروع ہو جائے تو پھر شیطان اپنے راستے ہموار کر لیتا ہے۔ اس ساری کیفیت کو ہمارے لوگ جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جادو نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسے لوگ جن چیزوں سے ڈرتے ہیں تو بہت سارے عامل اس پریشانی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ کوئی اسے جنات کا حملہ کہے گا تو کوئی کالا اور سلفی علم۔ اس سے لوگوں کی پریشانی میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوٹنے والے عامل پیسے مانگتے ہیں اور ہزاروں روپے غرق کر جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان ساری پریشانیوں سے نجات کے لیے قرآن و سنت کے مطابق اور اولیاء کاملین کے فرمان پر عمل کر کے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر ان مسائل میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر کلمہ پڑھنے کی ہدایت کر دی جائے اور قرآن کریم کی لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کو بتا دی جائیں، وہ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جو بندہ نماز کے لیے وضو کرنے کو تیار نہیں، وہ لمبے لمبے وظائف کیسے کرے گا؟ ان کو ابتدائی طور پر توبہ اور استغفار کی طرف لایا جائے اور کسی ولی کامل کی بارگاہ سے اس کی بھلائی کی دعا کرائی جائے تاکہ ان کے دل کی حالت بدلے، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے پسندیدہ مہینوں میں محرم کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایسا مہینہ ہے جس نے اللہ پاک کے مہینے کی تعظیم کی، اس نے اللہ پاک کے حکم کی تعظیم کی اور اس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی۔ اللہ پاک اس کو نعمتوں والے باغ میں داخل کرے گا اور اس کے لیے اپنی بڑی رضا واجب کرے گا۔
میں نے تمام بزرگان سے سبق سیکھا ہے کہ ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ کے قریب لاؤ، توبہ استغفار کی طرف راغب کرو۔ اس سلسلے میں استغفار کی کثرت اور تیسرا کلمہ کا ورد اکثیر ثابت ہوا۔ تیسرا کلمہ کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں؟ علماء کرام نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا، سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا تو قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا، عمل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام جانور لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ عبداللہ کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار کے لیے فرمایا تو فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا، پھر یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ علماء کرام جامع الفوائد لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو احد پہاڑ پر عمل کر لیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، سبحان اللہ کا ثواب پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء اللہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس میں کوئی انمول خزانہ ضرور چھپا ہوا ہے۔ مدینے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبہ پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ ناظرین، بزرگان دین نے اس کے بہت سے فوائد فضائل لکھے ہیں، میں اپنے تجربات پیش کرتا ہوں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں آزمایا اور اب تک ہزاروں لوگوں کو بتا چکا ہوں، الحمدللہ برکت نصیب ہوئی۔ اگر کہیں کمی ہو تو وہ اپنے یقین اور اعتماد میں ہوتی ہے۔ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادت میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے خاندان میں جنات کی حاضری تک کے لیے تیسرے کلمے کی مدد لی جاتی ہے اور بھرپور کامیابیاں اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جس قدر ایمان پختہ اور یقین مضبوط ہوگا اتنی لذت اور حلاوت محسوس ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، ہماری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ہمارے ہاں جو تیسرا کلمہ معروف ہے جس کے اندر بنیادی طور پر تسبیح تعبیر کے کلمات ہیں، اسی احادیث مبارکہ میں الباقیات الصالحات ہمیشہ رہنے والا اور نیک عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی دشمن کے حملے سے جو درپیش ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے پڑھنے والے کلمات ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کریں گے یا آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے ہیں کہ سفارش کریں اور نجات دلانے والے ہیں۔ واقع صالحات ہیں۔ منصف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن ابی عفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا عمل سکھا دیں جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور منصف ابن ابی شیبہ ہی میں
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مراسلہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن میں 30 مرتبہ یہ کلمہ کہنا ایسا صدقہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح اور شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے وہ ایسے شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اچھا عمل کسی نے نہیں کیا۔ البتہ وہ شخص جو یہ تعلیمات اس طرح کہے یا اس سے زائد بار کہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا آپ کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ تیسرا کلمہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ چھوٹے سے بچے کو بھی آتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، آپ اپنے گھر میں موجود رب کے سامنے گھر میں سکون اور برکت رزق اور دولت میں فراوانی کے لیے پڑھ لیں تو آپ کا وظیفہ قبول ہوگا۔ میرا رب بچے کے وظیفے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں موجود جوان بیٹیاں جو اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں، وہ رشتے جن کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں وہ رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جو نوکری آپ کو مل نہیں رہی، جس کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھا کر سفارشیں کروا کر تنگ آ چکے ہیں، وہ نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، کیونکہ میرا رب جب راضی ہو جاتا ہے، جس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا۔ رب کعبہ کے فضل و کرم سے ہر حاجت، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کر اس بندے کے پاس آ جاتی ہے۔ اب بد نصیب ہے وہ بندہ جو بھی یہ خاص وظیفہ نہ پڑھے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ بس اے محبوب، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کارساز ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار اور کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں۔ آپ یہ سوچ کہ اللہ پاک آپ کو رزق دے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ ناظرین، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے؟ آج پورا دن موجود ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، چاہے تو رات کے 10 بج جائیں، 11 بج جائیں، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا وظیفہ لیکن اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ پورے سال کی کامیابیاں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ کی جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد پوری کر دیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اور بے اولادی کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، رزق کی تنگی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، یا اولاد کے رشتوں کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں اپنا مقصد رکھیں اور کہیں اے اللہ، میں اپنے اس مقصد کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک 3 بار، 7 بار یا 11 بار پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ اب آپ کو رب سے کیا چاہیے؟ آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، گناہوں سے نجات چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے تو نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیجئے اور تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ آج کے دن اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد جو بندہ تیسرا کلمہ 100 بار پڑھے گا، میں ایمان سے کہتا ہوں کہ 100 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، وقت کے حاکم بھی آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ نوکری، حاجت یا خواہش جن کے لیے انسان پوری زندگی دوڑتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، یہ تمام چیزیں خود چل کر آپ کے پاس آئیں گی۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ مقناطیس بن جاؤ گے۔ یہ رزق اور دولت آپ کی طرف ایسے بھاگے گی جیسے کامیابی صرف آپ ہی کے لیے بن گئی ہے۔ میرا بس چلتا تو میں ہر کسی کو اس وظیفے کو کرنے کا کہتا کہ پوری دنیا کے مسلمان یہ وظیفہ کریں۔ بندہ کہتا ہے کہ رب کی عنایت کیا ہے اور رب کی غیبی مدد کیا ہے۔ جو بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، یقین کامل کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنا جو آپ کو لگتا ہے کہ پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، مقصد کی نیت کرنے کے بعد تیسرا کلمہ 100 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر نکل رہا ہو، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے میرے پیارے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا رب عطا فرماتا ہے۔ بندہ رب سے ایک بار مانگتا ہے، میرا رب 70 بار عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے 1 لاکھ مانگیں گے، میرا رب 70 لاکھ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے۔ آپ یہ وظیفہ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھو گے، 100 مرتبہ پڑھنے سے میرا رب راضی ہو جائے گا اور ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ناظرین، لوگ وظیفہ بتاتے ہیں، ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف پہنچانا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ لوگ وظیفہ بتا کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ ہم رب سے مانگنا، رب کو منانا اور رب سے اپنی حاجات پوری کروانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ سچی توبہ کے بعد رب سے جتنا مانگو گے، ضد کر کے مانگنا، بچوں کی طرح مانگنا، میرا رب اتنا نوازے گا کہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کی تمام تکالیف، دکھ اور تمام پریشانیوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ وہ سب اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے۔ اس لیے خود دل لگا کر اور دل سے مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیں اور مکمل بھروسہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا اور پھر آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر آپ سب بھی میرے ساتھ دعا مانگیں۔ اے اللہ، میرے پروردگار، تیرے سوا اس قابل کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو مدد کے لیے پکاروں۔ تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ناظر ہو۔ تو حقیقی بادشاہ ہے۔ تیرے سوا ایسا کوئی نہیں جو کہ موت سے پاک ہو۔ تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ زوال سے پاک ہو۔ تجھے نہ نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے۔ تیرے سوا کوئی نہیں جو کہ ہر عیب سے پاک ہو۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دکھ تکلیف ہم سے دور فرما، ہماری تمام دلی حاجات کو پورا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔